بہت سے لوگ توبہ کرتے ہیں، ڈیلی بھی کرتے ہیں، ریپینٹنس بھی کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ گناہ نہیں چھوڑ پاتے، اس کے باوجود وہ صحیح راستے پہ نہیں آ پا رہے ہوتے. تو واٹ از دیٹ میتھڈ؟ وہ میتھڈ کیا ہے؟ کچھ ایسی احادیث آپ کو سناؤں گا جو بہت یونیک ہیں. احادیث ایک بہت بڑا خزانہ ہے. اگر ہم احادیث کو کبھی سرچ کرنے بیٹھیں، ڈیپ کریں، تو ہمیں ایسی ایسی باتیں پتہ لگتی ہیں کہ بندہ ریگریٹ کرتا ہے کہ یہ مجھے بچپن سے کیوں نہیں پڑھائی گئی. تو انشاءاللہ آج وہ حدیث بھی سامنے رکھوں گا، اور پھر کچھ سٹوریز آف ریپینٹنس سناؤں گا آپ کو، بہت موٹیویشنل، کہ تاریخ میں کچھ ایسے لوگ گزرے جنہوں نے ایسی ریپینٹنس کی کہ اس کے بعد وہ گناہ کی طرف نہیں پڑھتے. آل آف دس ول موٹیویٹ انشاءاللہ. تو سب سے پہلے امپورٹنس آف ریپینٹنس، اور ریپینٹنس کیوں کرنی چاہیے، اس پہ قرآن مجید کی کچھ آیات آپ کے سامنے رکھوں گا. سورہ نور چیپٹر 24 ورس نمبر 31 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. اور تم سارے کے سارے اے ایمان والو، تم سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کی طرف ٹرن کرو ان ریپینٹنس، اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو، اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرو. لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم لوگ فلاح پا سکو. ثابت یہ ہوگا کہ توبہ جب انسان کرتا ہے تو فلاح کی طرف آتا ہے، سکسیس کی طرف آتا ہے، اور فلاح پا لیتا ہے. اسی طرح سورہ حجرات چیپٹر 49 ورس نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ نے کہا، کافی لمبی آیا لیکن میں وہ کوٹ کر رہا ہوں، وَمَن لَمْ يَتُوب فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، کہ بے شک جو بھی توبہ نہیں کرتا، and whoever does not repent then it is they who are the wrongdoers، یہی لوگ پھر ظالم ہیں. یہ کون لوگ ہیں جو توبہ نہیں کرتے ہیں؟ جیسے عبداللہ بن مسعود نے کہا، صحابی نے، کہ جو مومن ہوتا ہے وہ چھوٹے سے گناہ کو ایسے دیکھتا ہے جیسے ایک پہاڑ ہے، اور جو منافق ہے وہ بڑے گناہ کو بھی ایسے دیکھتا ہے جیسے ایک مکھی تھی جو ناک پر آ کر بیٹھ گئی تھی اور انہوں نے یوں جھٹک کر کے اڑا دی مکھی. یعنی ان کے لیے میٹر نہیں کرتا. اور پھر ظاہر ہے کہ جس کے لیے گناہ میٹر ہی نہیں کرتا ہے وہ پھر توبہ بھی نہیں کرتا ہے، وہ پھر یہ سمجھتا ہی نہیں کہ مجھے اس پہ توبہ کرنی چاہیے. اس کے بارے میں ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ صحیح حدیث ہے بالکل، طبرانی کی، Truly the angel on the left of a person withholds from recording the sinful deed committed by the Muslim servant who sinned for a period of 6 hours. یہ جو آپ کے لیفٹ پہ انجل ہے یہ لکھتا ہے گناہ، یہ نوٹ ڈاؤن کرتا ہے، ریکارڈ کرتا ہے. اس کے بعد یہ اعمال اللہ کی طرف جاتے ہیں. حالانکہ اللہ کی نظر میں تو ایک سیکنڈ کے لیے بھی آپ کا گناہ نہیں چھپا ہوا، لیکن ظاہر ہے کہ اللہ نے ڈیوٹیز لگائی ہیں. یہ جو انجل ہے منڈے اور تھرسڈے کو، آپ کو پتا نا، ہمارے اعمال اوپر جاتے ہیں، اللہ کے پاس جاتے ہیں. یہ انجل 6 گھنٹے ویٹ کرتا ہے اس سے پہلے کہ آپ کا گناہ درج کر لیں. حدیث سنا رہا ہوں. If the servant regrets committing the sin and asks Allah for forgiveness, the angel does not write down his sin. اگر وہ بندہ گناہ کی توبہ کر لیتا ہے، ندامت شو کرتا ہے، تو انجل اس گناہ کو نہیں لکھتا. Otherwise the angel records it as one bad deed. Otherwise وہ ایک گناہ لکھ لیا جاتا ہے. اور اللہ کی آپ مغفرت دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی آپ جو ہے وہ ہمارے ساتھ مرسی دیکھیں کہ ایک جب ہم اچھا کام کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو یہ انجل لکھ لیتا ہے. یہ ویٹ نہیں کرتا ہے 6 آورز، یہ اسی وقت لکھ لیتا ہے ایز ون گڈ ڈیڈ. اور جب ہم کرتے ہیں تو وہ 10 سے ملٹیپلائی کرتا ہے. ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہماری مدد کر رہا ہے، اللہ ہم سے پیار نہیں کرتا ہے. اگر یہ آپ کو پیار نظر نہیں آ رہا تو آئی ڈونٹ نو کہ پھر پیار کیا ہے اللہ کا. اور گناہ کے معاملے میں یہ ہے کہ 6 گھنٹے ویٹ کرتا ہے جب انسان جو ہے گناہ کرتا ہے. ہیونگ سیڈ اٹ، کچھ کبیرہ گناہ ہوتے ہیں، ظاہر ہے مرڈر کر دیا کسی نے کسی کو، یہ وہاں نہیں 6 گھنٹے ویٹ ہو رہا. ظاہر ہے کہ مرڈر کی پھر ایک وہ سزا بھی، کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی سزا ہے اور شریعہ میں ان کی سزا ہوتی ہے. جیسے زنا ہے، زنا کی سزا دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور ظاہر ہے کہ جیسے میرڈ کپل کی زنا، تو اس پہ ہم انشاءاللہ آئیں گے، اس پر ہم جو ہے وہ ابھی بات کریں گے. تو یہ حدیث بڑی موٹیویشنل ہے، اسپیشلی آج کے دور میں کہ لوگ گناہ کرتے ہیں لیکن اس کے بعد ڈی موٹیویٹ ہو جاتے ہیں، اسپیشلی تنہائی کے گناہ، رات کے گناہ. لیکن یہ حدیث ہمیشہ یاد رکھیں اپنے آپ کو موٹیویٹ کرنے کے لیے. اسپیشلی ایک اور حدیث اس کے زمرے میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فالو اے بیڈ ڈیڈ بائی اے گڈ ڈیڈ، فالو این ایول ڈیڈ بائی اے گڈ ڈیڈ، اٹ ول وائپ آؤٹ دی بیڈ ڈیڈ. کبھی بھی اتنا ڈی موٹیویٹ نہ ہو، کبھی بھی اتنا گیو اپ نہ کریں گناہ کر کے کہ آپ کھڑے ہی نہ ہو سکیں. ٹھیک ہے، فوراً سے توبہ کریں، فوراً سے واپس آ جائیں، فوراً سے جو ہے وہ اللہ سے بات کریں، فوراً سے کوئی اچھا عمل کرنے کی کوشش کریں کہ وضو کریں، 2 نفل پڑھ لیں. بیکاز ظاہر ہے کہ نماز بھی جو ہے وہ برے اعمال کو جو ہے وہ مٹا دیتی ہے. یہ بھی ایک حدیث سے ثابت ہے. ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور ہی سیڈ کہ آئی کسڈ اے وومن، شہوت میں یہ بہت بڑی بات ہے اس معاشرے میں، اسپیشلی اس معاشرے میں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمپلی نے کہا کہ آپ ظہر کی نماز پڑھیں ہمارے ساتھ. اس کے بعد وہ آیت نازل ہوئی کہ ویریلی گڈ ڈیڈز ایکسپیل دا ایول ڈیڈز، قرآن کی آیت ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اسے کہ یہ آیت آپ کے اس ایکٹ پر نازل ہوئی. تو بہت خوش ہوا شخص، یعنی کہ اس سے ثابت ہوا کہ نماز خصوصاً مردوں کے لیے جو باجماعت نماز ہے وہ ایول ڈیڈز کو مٹا دیتی ہے، ایکسپیل کر دیتی ہے، رائٹ. تو یہ جو آیت میں پڑھ رہا تھا سورہ حجرات کی، اس کے میں نے پرسپیکٹو میں آپ کو یہ حدیث سنائی کیا کہ whoever does not repent، اگر اس سب کے بعد بھی ایک بندہ توبہ نہیں کرتا تو پھر ہم الظالمون، وہ پھر واقعی ظالم. کہ جب کہ اللہ نے اتنے موقع رکھے ہوئے ہیں
کہ تمہارا ایک گناہ جو ہے وہ ہو رہا ہے، بلکہ اس سے پہلے بھی ویٹ ہو رہا ہے 6 گھنٹے کہ یہ کر لے. اسی لیے رات کو سونے سے پہلے توبہ کر کے سویا کریں. یہ کتنی ڈینجرس چیز ہے کہ آپ رات کو گناہ کر کے سو جائیں اور اس کے بعد آپ کی موت ہو جائے اور آپ کو جو ہے وہ جاگ ہی نہ آئے. یعنی ظاہر ہے 6-7 گھنٹے تو بندہ سوتا ہے، یعنی اس کی توبہ ہی نہیں ہوئی. جو گناہ وہ کر کے سویا پھر اسی میں انسان کی موت آ گئی. تو یہ بہت ڈینجرس بات ہے. اس لیے جب بھی گناہ ہوا تو اس کو فوراً سے معافی مانگے.